نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مومنین کی صفات ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہنا ہے کہاں کہاں پہ ہمارے اندر کمی ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ، اور کس طرح سے ہم نے اپنے اندر مومنین کی صفات لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر انسان کا ایک انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، اپنا سٹائل ہوتا ہے، اپنے انداز سے اپنے اندر ان کو لے کے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مزید سیکھیں گے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ والذین اور وہ جو ہم وہ لأماناتهم لی کے لیے اماناتی امانتوں کے ہم اپنی لأماناتهم اپنی امانتوں کی و اور عہدی عہد کی ہم اپنے راعون نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو جیسے عباد الرحمن کی کچھ صفات ہیں اللہ کے بندوں کی، اب یہاں مومنین کی صفات کا ذکر کیا جانے لگا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو بات ہوئی اپنی عزت کی حفاظت کی، تو وہ بھی بذات خود انسان کی باڈی، انسان کی ریسپیکٹ، انسان کا کردار اللہ کی ایک امانت ہے۔ تو خاص طور پر اس کا ذکر کرنے کے بعد عمومی امانتوں کا بھی ذکر کیا، اور امانت سے مراد ہوتا ہے سونپی ہوئی ڈیوٹی کی ادائیگی کرنا، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت کرنا، اور ایمانات جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ کسی نے آپ کے پاس رکھوایا اس کو آپ بس سیو کرتے جائیں، اس کی حفاظت کرتے جائیں، وہ امانت ہے۔ امانت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عبادات میں امانت، عبادات میں امانت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریچولز بتائے سکھائے کہ اگر اسلام کے اندر انٹر ہونا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو جو ایمان لا رہے ہو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو اگر کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اسلام کے اندر انٹر ہوں گے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی پہلی امانت جو عبادات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ عبادات کے اندر عبادات کا چیپٹر ایک بہت وسیع ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ اس کے اندر مزید جو ہمارے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادات کرنی پڑتی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے نماز ہے نا، نماز کا خشوع بتایا، ایک
ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی کہ عبادات کی امانت یہ ہے کہ تم کیا کرو، نمازوں کا خشوع قائم رکھو. یہ پیچھے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا وہ ساری امانتیں تھیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ سے مزید جتنی بھی امانتیں ارد گرد رہ گئی تھی ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا. پہلی امانت تو یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی عبادات کے اندر سکون لائیں، عبادات کے اندر خلوص لائیں، عبادات کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ عبادات کی امانت تو ہو گئی. نیکسٹ آتا ہے اعضاء و جوارح کی امانت. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے پارٹس دیے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے قدم ہیں، ہماری پوری باڈی، ہمارے پرائیویٹ پارٹ ہیں، یہ سارے اللہ کی امانت ہے. اور اسی کے اندر کون سی آیت آ جاتی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ انسان لغو سے پرہیز کرے، اپنے ہاتھوں سے لغو کام نہ کرے، اپنی زبان سے لغو باتیں نہ کرے، انسان اس کی میں خیانت نہ کرے. اللہ نے آنکھیں دی تو آنکھوں سے غلط ڈیٹا اپنے اندر ٹرانسفر کرنے کی بجائے جو اللہ نے حکم دیا وہ کرے. ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں. جب بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے تو یہ امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوتی ہے، کچھ اماؤنٹس وغیرہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ہمیں ایک امانت کے طور پر دی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے جو اللہ نے سکھایا، اگر وہ نہیں کریں گے تو خائن بن جائیں گے، خیانت کریں گے. اس کے علاوہ اعضاء و جوارح کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے جو ہم نے اگلی آیت کے اندر پڑھی، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ تو تھی امانتیں دو طرح کی جو بیسک ایکسپلین ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی امانتیں ہیں، رقم اور چیزوں میں امانت. کوئی آپ کے پاس پیسے رکھواتا ہے، آپ اس کو ویسے کے ویسے واپس کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر رد و بدل کریں. بات چیت میں امانت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ اس زبان کے ذریعے لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. اب اس گفتگو میں اگر اللہ نے جو باتیں بتائیں، جو سکھائیں، یا اللہ کے جو آرڈرز تھے اس کے علاوہ اپنی گفتگو لوگوں کے ساتھ رکھی تو یہ خیانت ہوگی نا، کہ انٹرٹین کر لیا، کامیڈی کر لی اور فضولیات میں اپنا وقت گزار دیا، لوگوں کو اپنی بات چیت کی وجہ سے بس فن میں لگا دیا، بے مقصد زندگی جی، اپنی زبان سے بہترین کردار ادا نہیں کیا. تو اپنی بات چیت، اپنی گفتگو کے اندر بھی ہمیں خیانت نہیں کرنی. کام میں امانت، کام میں امانت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی کلاس میں ورک ملتا ہے، یا آپ کو گھر میں کسی نے کوئی کام دیا ہے، ٹھیک ہے، کام یعنی کوئی بھی کام جو آپ جو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کسی بھی کے انڈر رہ کے، اگر ہم وہ کام پوری ایمانداری سے نہیں کرتے جیسے اسے کرنے کا حق ہے، یا اس میں دھاندلی کرتے ہیں، یا نہیں کر کے تو غلط ایکسکیوزز پیش کر دیتے ہیں، تو وہ خیانت ہے نا. مثلا آپ کو لیسن دیا گیا کہ آپ نے اس کو بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے، اللہ نے آپ کو موقع بھی دیا، بس سستی کی وجہ سے نہیں کر پائے اور ایشوز کوئی اور سامنے رکھ دیے، تو یہ ایک خیانت ہے. ٹیچرز تو نہیں دیکھ رہی، گروپ لیڈرز بھی نہیں دیکھ رہی، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو خیانت ہماری بہت سے کاموں میں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ذمہ داری کی امانت ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے اوپر اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جیسے خامد کے لیے بیوی ایک ذمہ داری ہے، اور اسی طرح باپ کے لیے اس کی اولاد ذمہ داری ہے. آپ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحتوں سے پوچھا جائے گا. لوگوں کا امیر ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں سے پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا.
عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے. عورت کا کام ہے کہ گھر کو ٹھیک کرنا، رکھنا، حفاظت رکھنا. عورت جو ہے خاوند کے جانے کے بعد اس کی اپنی ذات اور اس کی اولاد امانت ہے اس کے ہسبینڈ کی. تو اگر وہ اپنی ذات یعنی اپنے آپ کو غلط چیزوں میں انوالو کرتی ہے یا پھر اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، ایک تو دو ڈبل گناہ ہوگا، ایک اپنی ذات کا اور ایک کس کا، جس کی وہ امانت ہے اس کے حق میں خائنہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا. تو سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ماتحتوں سے متعلق پوچھ ہوگی. یعنی اب آپ لیڈرز ہیں یا آپ کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ تو چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا جو اہم اور کامن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری دی، اگر وہ ذمہ داری آپ اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتے اور آپ نے وہ مقام رتبہ لے لیا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کے ماتحتوں سے بھی پوچھ ہوگی کہ یہ آپ ان کے انڈر تھے تو کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے کے ساتھ نبھائی. جیسے حاکم کسی قوم کا لیڈر ہے، حکمران ہے، کتنا آسان ہوتا ہے سیٹ لینا اور اس کے لیے آواز اٹھانا اور پالیٹکس کرنا، لیکن جب ہم اس سیٹ کو لینے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کرتے، سمجھے ہم خیانت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، جو رتبہ دیا، جو ذمہ داری دی، اس کو پورے طریقے سے انجام نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد راز کی حفاظت کرنا بھی امانت ہے. کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور اگر کوئی بات آپ کو تنہائی میں بتا رہا ہے، اس طرح سے کوئی تیسرا اس کے پاس کھڑا نہیں ہے، سمجھے وہ ایک راز ہے. چاہے اس نے کہا ہے کہ بتانا یا نہ بتانا، چاہے اس نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. ہاں، اگر آپ نے بتانی ہے تو آپ اسے پرمیشن لیں. کیا یہ بات آگے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی بات جو ایک بندہ آپ سے تنہائی میں کرتا ہے یا پھر دو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو وہ اس کی بات آپ کے پاس راز ہے. لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم فوراً سے بات سنتے ہیں اور فوراً سے ہی آگے اس کو نشر بھی کر دیتے ہیں، اور ہم راز کی حفاظت کرنا بھی نہیں جانتے. ہم کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی نہیں جانتے. کسی کی ایسا راز پتہ چلے جس سے اس کی عزت خراب ہو رہی ہو، ہم اس کو اتنا شیئر کرتے ہیں، کتنی خیانتیں کر رہے. اس معاملے میں بھی مسلمان بہت آگے ہیں کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ اس کی بات مجھے پتہ چلی ہے تو جب تک میں دوسرے کو نہ بتا دوں مجھے سکون نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. مانتیں ایک قسم کی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مانتے ہوں. آپ سب کا ایک الگ انداز ہے سوچنے کا، تدبر کا. آپ مزید سوچیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں اور کروانے والے کے ذہن میں نہیں آ سکتی. ہر ایک نے اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے. تو آپ اپنے پرسپیکٹیو سے سوچیں گے، آپ کو اور بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. اس کے بعد خرید و فروخت میں امانت. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو دھوکہ دینا چاہیے. خرید و فروخت کے اندر اتنی خیانت ہو رہی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں خرید و فروخت کے لیے تو جھوٹ بول کر چیزیں سیل ہوتی ہیں، یا آگے اچھی چیزیں رکھ کے پیچھے بری چیزیں رکھ کے سیل کی جاتی ہیں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے تو جو گلا بیچ رہا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ گلے کے ڈیر میں ڈالا تو آپ نے اس گلے کو گیلا پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے اے گلے والے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، بارش ہوئی ہے اس لیے ایسا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اسے اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ دیکھ لیں گے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آگے اچھی چیزیں رکھ کے پیچھے جب آپ فروٹس لینے جاتے ہیں نا تو اکثر وہاں پہ ایسے ہوتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم پہ ایک چیز شیئر کی تھی کہ دفعہ ہم شاید اورنج لیے
تو وہ بتایا درجن کے حساب سے ملتے ہیں. تو انہوں نے اب پتہ ہے کہ یہ سواری پہ ہیں اور باہر نہیں آئیں، تو 12 ڈال کر دوبارہ سے جب جہاں سے شاپر میں ڈالنے تھے پیک کرنے تھے وہاں 2 الگ سے رکھ کر تو 10 لا کے دے دی کہ انہوں نے ابھی کون سا چیک کریں گھر جا کے چیک کریں گے. تو وہ چیک کر لیے تو وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ اور پھر آگے سے ایکسکیوزز پیش کرنا. اور اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے سے بڑی اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے جب وہ پیچھے سے ڈال دیتے اپنی طرف سے اور آگے سے 2-3 چیزیں ڈال کے تو سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اپنا سیل کیسے کریں، دھاندلی کے بغیر، دھوکہ دہی کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا. یہ اپنی سوچ ہے. ہاں پروفٹ کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت تو نہیں کریں گے نا. پورے کی پوری امانت آپ ایسا کریں کہ 2 طرح کی کوالٹیز علیحدہ علیحدہ کر لیں اور کچھ سستی لگا لیں کچھ مہنگی لگا لیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے علم میں ہو کر اگر ہم ایسا کریں تو پھر تو ایشو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دہی دینے کی، خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس چیز کی توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کی امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے. ویٹ پگھلتا ویٹ کا بھی ایشو ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی پوری زندگی ایک اللہ کی امانت بھی ہے، اور اگر آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کی امانت بھی ہیں. اپنے ہسبینڈ کے پاس ہے، ہسبینڈ کی امانت ہے، تو اپنی ذات کی حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ امانتوں کی حفاظت نہیں کرتے؟ منافقین کے بارے میں. منافق کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے. تو اگر یہاں پر بھی 2 باتیں کی گئی نا کہ وہ عہدہم راعون، کہ اپنے وعدوں کو بھی پورا نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی امانتوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس کے بعد کہا گیا کہ وعدہ بھی تو ایک امانت ہوتی ہے. کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اگلے بندے کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہ تمہارا کام کریں گے، تو وعدہ بھی ایک امانت ہی ہے. اور اگر ہم اس کو بھی پورا نہیں کریں گے تو ایک قسم کی اس میں خیانت کریں گے. وعدہ خلافی کے بارے میں بھی ہم دیکھیں، اگر وعدہ خلافی کے بارے میں ہم بات کریں تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے مخالف جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں جی، ایمان والے اپنے معاملات بالکل کلیئر رکھتے ہیں. وہ اپنے کردار کو 2 نمبر نہیں بناتے. یعنی لوگ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لوگ ان پہ یقین کر سکتے ہیں. وہ شفاف ہوتے ہیں، ان کی عبادات بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. وہ حقوق اللہ بھی اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کے اندر بھی اچھا رویہ رکھتے ہیں. وعدے ہم نے بھی اللہ سے بڑے کیے ہیں اور وعدے ہم انسانوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے ان وعدوں کو پورا کرنے کا اور ہم اچھے سے وہ ادا نہیں کر پاتے. بہت سے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کمٹمنٹ کرنے کے بعد سچویشن جیسے ہی چینج ہوتی ہے ہم اپنے ارادے اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو سچویشن ہے وہ کیسی بھی ہو جائے، لیکن ماضی میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا مجھ پر اس بندے کے لیے نہیں، مجھے اپنی آخرت کے لیے پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد مزید مومنین کی جو صفات ذکر کی گئی اس میں ہے والذین هم لاماناتهم
وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ راعون جو ہے فاعل کے وزن پر ہے، راعن فاعل، اصل میں رعا سے ہے، فاعل کے وزن پر۔ تو یہاں پہ فعل مضارع کی بجائے اسم فاعل لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو اتنا کرتے ہیں کہ ان کو یہ نام دے دیا گیا، راعن، نگرانی کرنے والے۔ مثلاً آپ کے ارد گرد، آپ کے علاقے کے اندر کوئی بندہ کوئی ایک خاص کام کرے تو اس کے کام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، چاہے مطلب وہ لوگ عام لوگوں سے تھوڑا زیادہ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ مومنین کی جو صفات بیان ہونا ساری فاعل ان کے وزن پر، عادون، راعون، وارثون، یحافظون۔ تو یعنی ان کے اندر یہ سب چیزیں اس طرح سے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ راعون، وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی مانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں سے ہی سٹارٹ لیا تھا، اینڈنگ بھی وہیں پر ہو رہی ہے کہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں ان کی پہلی صفت کیا تھی؟ نماز میں خشوع۔ دوسری صفات بیان کرنے کے بعد لاسٹ پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز سے ہی تعلق جوڑ دیا کہ وہ اپنی، پہلے تھا وہ نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، اب یہ کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں نماز ایک بہت اہم ریچول ہے، اور یہاں پہ یحافظون جو ہے فاعلون کے وزن پر تو نہیں آیا، لیکن باب مفاعلہ سے آیا ہے، جو کہ ہم جا کے ثلاثی مزید فی میں پڑھیں گے، اور یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوب حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی۔ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہوتا ہے نماز کو ہمیشہ ادا کرنا، اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ دو چیزیں اس کے اندر آپ لکھیں، نماز کو ہمیشہ ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اس کے بارے میں احادیث جو ہیں ہم دیکھتے ہیں نماز کی امپورٹنس میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ کہتے میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے کہا کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا بھی نماز کی حفاظت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری نمازیں بہت زیادہ لیٹ ہوتی رہتی ہیں، فجر کی چلے ہم کلاس کی وجہ سے بچ جاتی ہے، ظہر کی کاموں میں، عصر کی جاب وغیرہ پہ جائیں وہاں پہ ہو جاتی ہے، مغرب عموماً پڑھ لی جاتی ہے ٹائم پہ، اور یہ عشاء کا تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ تو ظہر، عصر اور فجر کی میں خاص طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز کو ویسے بھی ٹائم پہ پڑھے، ٹھیک ہے، وہ اس نماز کی تخیر ہو، کیونکہ اس کے بارے میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے نا، وہ درمیانی نماز، اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اسے پڑھنا چاہیے۔ جب اذان ہوتی ہے فوراً سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، تو وضو کی حفاظت جب ہم کرتے رہتے ہیں نا تو نماز کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے وضو کی حفاظت کے بارے میں بھی، اور نماز کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پہ قائم رہو، اور یہ بھی کہا کہ تم قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ یعنی اگر وضو کی حفاظت ہو جائے گی تو وضو کی حفاظت، آج کل ہم لوگ بہت اس طرح سے ایسی غذائیں کھاتے ہیں
یا ہماری خوراک بیلنس نہیں ہوتی، ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا وضو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، وضو کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیں، ایک وضو کی حفاظت کے لیے مومن کو اپنی ڈائٹ اچھی کرنی پڑے گی، ایسی ڈائٹ، ایسی چیزیں کھانے کو لینی ہوگی کہ جس سے اس کے اندر تھوڑی سی اس کی صحت اور اس کے اندر جو ہلچل مچ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکے، اس کا اندرونی نظام اچھا ہو، کیونکہ وضو کا آپ کی صحت اور طبیعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ مشکل نماز ادا ہوتی ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسے مسئلہ ہوتا ہے جس سے ان کا وضو نہیں رہ پاتا، حالانکہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں، اپنی ڈائٹ بھی صحیح رکھیں، اور وضو کی حفاظت کرنے سے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو انسان باوضو رہے تو بڑا پرسکون محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو نماز کی حالت میں محسوس کرتا ہے، اور اگر باوضو رہے تو نماز پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وضو نہ ہو تو پھر ہم وضو، خاص طور پر سردی میں وضو کرتے کرتے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا بھی تھوڑا سا ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ہر طرح سے ہم نے یہ چیز سوچنی ہے، وضو روک کے رکھنا اچھی بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ زبردستی رکھتے ہیں اور اس سے آپ کی نماز میں خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر مطلب ضرورت نہیں ہے، اگر تو ایکسٹرا ضرورت ہے پھر بھی ہم روک کے رکھتے ہیں، پھر وہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع نہیں رہتا، جلدی سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر تاکہ ہمارا وضو جو ہے ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں، جہاں کبھی اگر آپ مجبوری ہو تو پھر اس سچویشن میں آپ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہی ہو کہ میں وضو جو ہے اس طرح کا وضو کہ سکون سے نماز ادا کی جا سکے، کیونکہ وضو کا نماز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، آپ نے حدیث کی لاسٹ حدیث کی بات کی نا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کیا اللہ کے نبی، تو دراصل نا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے نا، اس وجہ سے تو اس وقت جس وقت صحابی نے اللہ کے نبی سے بات کی تھی، اس وقت وہ اللہ کے نبی کے سامنے تھے، ٹھیک ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی اگر میں آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ کے نام کے ساتھ لگا کے، کیوں؟ کیونکہ آپ میرے سامنے ہیں نا، مطلب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں،